کہ 70,000 فرشتے آسمانوں سے اپنی باری کے ساتھ دن اور ٹائم مقرر ہوتا ہے تو وہ اترتے ہیں گنبد خضرا کے آس پاس اور لاجپال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں۔ صبح سے شام تک سارا دن 12 گھنٹے وہ لاجپال کے سنہری جالیوں کے آس پاس درود اور سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر جب مغرب کا ٹائم آتا ہے جو صبح آئے ہوتے ہیں 70,000 فرشتے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر سے پھر باری والے 70,000 اور مغرب کے ٹائم فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جو پہلی دفعہ آئے تھے فرشتے، جو 1450 سال پہلے آئے تھے فرشتے، ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ جو ایک دفعہ درود پڑھ کے چلے گئے ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جامعہ مسجد نظامی میں 12 روز نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کر کے درود اور سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ناشتہ پیش کیا جائے۔ وہ ناشتہ ہوگا مدینہ شریف کی طرف سے، وہ نہ آپ ادھر آتے ہیں عرصے سے، نہ تو میلاد کے لیے فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے، نہ فنڈ اکٹھا کیا گیا ہے۔ وہ 100% مدینہ شریف کی طرف سے صبح ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ان کی نگاہ کا فیض ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلی ربیع الاول کو، ربیع الاول مہینے کی پہلی تاریخ، پہلی بہار کو بہاروں کے سردار کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے نماز فجر ادھر پڑھنی ہے، اور جب نماز فجر ادھر پڑھیں گے، آپ پورے سال میں کوئی بھی نماز اس مسجد میں پڑھ کے دیکھیں، بلا ناگا صبح صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی دین پڑھا ہے، ایمان کا اصل درود اور سلام ہے۔ کسی کے پاس گارنٹی نہیں کسی کی نماز قبول ہو گئی ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں کسی کا روزہ قبول ہو گیا ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ ہم واقعہ ہی مومنین میں سے ہیں، لیکن یہ بات اللہ نے ہی گارنٹی شدہ عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ جو بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے جو محبوب پہ درود بھیجتا ہے اس کے اوپر، بھیجنے والے کے اوپر میں 10 دفعہ اپنی رحمت بھیجتا ہوں، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ مٹا دیتا ہوں، اور پھر اس بندے کے اوپر میں اپنی نگاہ کرم فرماتا ہوں۔ آگے فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو بندے اہتمام کر کے پیار سے، حضوری سے، محبت سے، باوضو ہو کے مجھ پر درود پڑھتے ہیں، ان کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور کئی بندے پڑھتے ہیں ان کا درود فرشتے لے کے جاتے ہیں، لیکن محبت والوں کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اس کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں۔ اور ہم اس مسجد میں بالکل 100% خوشبو کے حلوں میں، محبت میں، پیار میں درود پاک کے گجرے، ہار، گلدستے
روزانہ لجپال کو پیش کیا کریں گے۔ پچھلے سال کئی گلدستے پیش کرنے والے آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمارے تعلق والے، عقیدت والے، محبت والے، ہمارے محلے دار بھی اس میں شامل ہیں۔ پچھلے میلاد شریف کو انہوں نے درود اور سلام پڑھا تھا، اور کئی ایک لوگوں کو، اولیاء کو خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہے خواب میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پڑھنے والوں کے اوپر شفقت اور رحمت فرما رہے ہیں۔ یہ بشارتیں ابھی ربیع الاول کا چاند 7 یا 8 دن بعد نظر آنا ہے۔ ابھی مجھے 2 جگہ سے جو پاکیزہ، پرہیزگار، متقی لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بشارتیں آئی ہیں، تو آنے والے دنوں میں اور زیادہ برکتیں ہوں گی۔ آپ یکم ربیع الاول کی تیاری کر لیں، کوئی خرچہ نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، غسل کرنا ہے، باوضو ہونا ہے، کپڑے تازہ پہننے ہیں، کیونکہ کسی ایم پی اے کی شادی پہ نہیں جانا، کسی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں جانا، گورنر ہاؤس میں نہیں جانا، یہ فقیروں کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وہاں صرف ظاہر سے پاک ہونا لازمی ہے، اور اندر سے پاک درود و سلام کر دے گا، وہ اندر سے پاک کر دے گا۔ یہ میرا پیغام ہے آپ تک، آپ اپنے پاس نہ رکھیں، باہر جا کے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک دن درود و سلام پڑھنے آ جائے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ جائے اور سرکار اسے پسند کر لیں، قبر میں جب جائے گا تو دیکھیں گے یہ وہی ہے درود سلام والا، تو آپ کا بھی بھلا ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا بھی بھلا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نماز کے بعد 10 منٹ یا 15 منٹ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ 10 منٹ میں ناشتہ کر لیں یا آدھے گھنٹے میں ناشتہ کر لیں۔ ناشتے کے لیے پچھلی دفعہ کی طرح نہیں ہے، اس دفعہ زیادہ اچھا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ لجپال کے مہمانوں کے لیے برتن نئے ہوں، کھانے نئے ہوں، ہر چیز نئی ہو، کیونکہ لجپال کی محبت بھی کمال ہے، اور اس محبت کی وجہ سے آنے والوں کے ساتھ محبت کرنا بھی کمال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنتیں ادا کر لیں۔